ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس
پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعظ ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگوں، اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا
میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں، بعد آؤ بعد آؤ، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے، فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے
मिन्नतें की बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिल्लतें की, बड़े बड़े सरमायादारों की मिल्लतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। फरमाया जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हट एक तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। ऐ काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों शर्म करो, नबी को न मारो, अल्लाह के पैगंबर को ना मारो, खुदा के नुमाइंदे को ना मारो। लूत अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी ने रोया, रो दिया, उधर आंसू पड़े, उधर आवाज आई मकान के अंदर से, क़ालू या लूत। अंदर से आवाज आई, मकान से आवाज आई। जब अल्लाह के फरिश्तों ने जो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, जब उन्होंने देखा अल्लाह का नबी रो पड़ा है, और तुम लोग माने या ना माने, नबी का रोना फरिश्ते नहीं देख सकते। अंदर से आवाज आई क़ालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक। अल्लाह के नबी, ए लूत अलैहिस्सलाम, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आदमी नहीं है, छोकरे नहीं है, हम लड़के नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। दरवाजे से हट जाओ, इन्हें अंदर आने दो। छोड़ दो दरवाजा। और आप ऐसा करें, अपने अहलो अयाल को साथ लें, बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ। हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी, नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला, जल्दी करो, बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गजब आ गया, जलाल आ गया, अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, यूं मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि तू है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन ना करने वाली हमने तुझे बीच में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बादा आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि
کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اے لوط علیہ السلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے. اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے. تھرے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک. عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں. اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا. پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا. اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے. اگر اس کے عذاب آ گیا پھر چلے گا نہیں. جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی. ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو. وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت. جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی. اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے.
اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں، پلانے والے کران ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا، بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے، پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے۔ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی، چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا۔ بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں، کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی، پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی، لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا۔ تھے تو کافر، پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے۔ ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا، کانپتے کانپتے گھر گئے۔ ابا نے پوچھا کام کری آئے؟ کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں۔ کافر کہہ رہے ہیں، کافر۔ ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے، رات دن مارتے مارتے، گھسیٹتے گھسیٹتے، پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی، آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی، کام بگڑ گیا۔ تھا تو دشمن چچا، لیکن سمجھدار تھا، اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا بگڑے گا۔ یوں لکھا علماء نے، ابو لہب رونے لگا۔ پڑوس کے لوگ آئے، وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں۔ اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں، کوئی میت نہیں، کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا، آگ لگی ہوئی نہیں، نقصان کچھ نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟
ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. ان لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے, روز تو آپ اس کو مارتے ہیں, اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں, کیا ہے اس کے پلے, کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا, میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی, مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے, پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے, آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی. آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے, سچا ہے, حق ہے. اوکے جی پرانی کتابیں ہو گئی, پرانا دین ہو گیا, پرانا اسلام ہو گیا, اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے. اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں, مرد کا یقین نہیں, دکاندار کا یقین نہیں, ڈاکٹر کا یقین نہیں, افسر کا یقین نہیں, چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں, مرد عورت کا یقین نہیں. اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے. تجارت کے لیے چلا, ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے, شام ہو گئی, راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر, رحم کرو مجھ پر, میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے, ساری رات ان کی حفاظت کرو, خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا, ٹلا بنایا, اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا, چاروں طرف لوگوں کو سلایا, ہوشیار کیا, بیدار کیا. آواز آئی جنگل کے شیر آ جا, آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں, میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو, پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا, چاروں طرف پھر رہا ہے, پہاڑ کے سامان کے, پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے, ناحق کوئی نہ پھڑ جائے. مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں, بڑا دلیر ہوں, تیرا بنایا ہوا جانور ہوں, تیری مخلوق ہوں, مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا, ناحق خون نہ بہا دیا جائے. جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے, ہم نہ ڈرے. بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے, چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے, ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے, سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے. اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا, کیا کہاں اثر پڑے گا, کہاں یہ بات پہنچے گی. آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے, آج فیصلہ کرنے والا تو ہے, کل کو مثل تیری ہوگی, عدالت دوسری ہوگی. فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو. الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں. ہوا کو حکم دیا, ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی, میرے نبی کا دل دکھایا, آملہ کے درے یتیم کا دل دکھایا. کون سا نبی؟ اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے, جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو, جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے حلے, غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو. کون سی دکان سے لائی؟
حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے سہاگ اجڑ گیا، 8 مہینے ہو گئے سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے۔ شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سونگ کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہیں، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اس ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا، پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی ذلیل و خوار ہوئے، وہی تباہ و برباد ہوئے۔ آؤ ہم بھی پتہ کریں، نامعلوم کئی دن کی زندگی ہے، کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 8 دن باقی، کسی کے 2-4 سال باقی۔ آؤ بدلو، تبدیلی لاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تلاش کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو۔ خدا کی قسم محبوب دو عالم کی سنت کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی۔ میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، مزاج بدلو، حالات بدلو، طبیعت بدلو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔